الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے ان کے اندر جہاز رواں دواں ہوں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو اور تمہارے اندر سپاس گزاری آئے، اور تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب مسخر کر دیا۔ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بلا شبہ بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہماری سورہ الجاثیہ کی آیہ مبارکہ 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کے نئے رکوع سے یہاں پہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ کے خوبصورت ذکر کے ساتھ ان آیات کا ذکر ارشاد فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اپنی عظیم قدرت کا ذکر کیا۔ سمندر اور دریا ایک بہت بڑا اپنے اندر تلاطم اور اپنے اندر بہا دینے کا قوت اور طاقت کا نظریہ اور طاقت رکھتے ہیں۔ بے رحم موجیں بہت سی چیزوں کو بہا کے لے کے جاتی ہیں۔ سمندروں کی گہرائی اور دریاؤں کی گہرائی اور ان کی طغیانیاں کئی شہروں کو اور کئی دیہاتوں کو بہا لے جاتی ہیں، اور ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ بڑی سی بڑی طاقت بھی ان کے سامنے جو ہے وہ زیر ہو جاتی ہے اور تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن تم دیکھتے ہو کہ اسی سمندر اور دریا کے اندر ہم نے بحری جہاز، بحری بیڑے، کشتیاں، اس کی شکلیں بدل رہی ہیں جدید زمانے کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، سائنس کی ترقی کے ساتھ وہ شکل بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کا جو بنیادی رول ہے اور ضابطہ اور قاعدہ ہے وہ ایک کشتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سمندر میں لکڑی کی بنی ہوئی کشتی چلا کرتی تھی، اور اس کے اندر لوگ بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ یہی کشتی پہلے چھوٹی تھی، 10 20 50 100 لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور بانس کے ذریعے اور چپو کے ذریعے یہ سمندر اور دریاؤں کے اندر لوگ آر پار آنے جانے کے لیے، جب پل کا تصور نہیں تھا، جب یہ بحری جہازوں کا اور انجن کا تصور نہیں تھا، تو اس کشتی میں لوگ بیٹھتے تھے، اور ایک ملاح جو ہے وہ لے جاتا تھا بانس کے ذریعے اور چپو کے ذریعے، اور لوگ بڑے محفوظ انداز میں اس سفر کو طے کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو کبھی غور تو کرو کہ ایک اگر لوہے کا کیل وہ اگر ڈال دیا جائے پانی کے اندر، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، تو ایک لوہے کا کیل اوپر نہیں تیرتا، وہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو اٹھانے والی کشتی دریا کی سطح پر کیسے چل رہی ہے، ڈوبتی نہیں۔ پر میں غور کروں نا اس میں، ذرا سوچو یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ نے لکڑی کی ساخت میں کیا ایسا رکھ دیا، سمندر کی ساخت اور اس کی تہ کو اور اس کی سطح کو اللہ نے کیسا برابر کر دیا لکڑی کے لیے، کہ لکڑی ایک تر رہی ہے اور اس لکڑی کے اندر منو لوہا رکھا ہوا ہے، اس لکڑی کے اندر لوہے کے بنے ہوئے موٹر سائیکل پڑے ہیں، اس کے مسافر، اس کے اندر موٹر سائیکلیں پڑی ہیں، سائیکل پڑے ہیں، سامان پڑا ہے، لوہے کی چیزیں رکھ دی گئی ہیں، لیکن اب وہ تیر رہی ہیں، کئی من اور ٹن کی ہیں نیچے، اس لیے کہ نیچے لکڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا غور کرو لکڑی میں ہم نے کیا اثر رکھا ہے کہ لوہا تو ایک کیل بھی ڈوب جاتا ہے، لیکن لکڑی اتنا لوہا اٹھا کے دریا کے پار پہنچ جاتی۔ فرمایا یہ غور طلب بات ہے اور سوچنی چاہیے کیا معاجرہ ہے۔ ایک وقت تھا یہ چپوؤں سے چلتی تھی، ایک وقت آیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو گیس پیدا کی ہے
اور اللہ نے زمین سے پیٹرول نکالا، تیل اللہ نے یہ ذخائر رکھے نا زمین میں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے یہ سارے ذخائر یہاں پر رکھ دیے۔ فرمایا اس میں پھر گیس اور تیل چلنے لگا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یورینیم ایک بہت قیمتی دھات ہے، جو ہمارے کیمسٹری کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی قیمتی ایک دھات ہے یورینیم۔ پھر یورینیم سے ایک ایٹمی انجن آ گیا، جو اس وقت ہمارا جدید ترین جو آبدوز ہیں اس وقت جو دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، اور وہ سمندر کے اندر چلتی ہیں اور ڈوبتی نہیں ہیں، اور وہ اتنی جدید ایک سہولت ہے اور جتنا ایک جدید قسم کی ایک فیسلٹی ہے کہ ان کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی بنا لی ہے کہ اگر آپ کے سمندر کی حدود میں دوسرے ملک کی اگر آبدوز آ جائے تو فوراً وہ اپنے مرکز میں بتا دیتی ہے کہ ہمارے پانی کی حدود میں کسی اور ملک کا جو بحری بیڑا ہے وہ داخل ہو چکا۔ اب یہ بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے نا، انسان نے اس کو بنایا، اور انسان کو دماغ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں، دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ میں یہ آپ کو بات عرض کروں، فرائض تو فرائض ہیں، قیام، سجود، نوافل، نمازیں اپنی حیثیت میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسلام کے ارکان میں سے یہ رکن ہے۔ اسلام نہیں ہے پورا، یہ میں واضح کر دوں، نماز میاں اسلام نہیں ہے پورا۔ ہاں جی، یہ ہمارے ہاں یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ نماز پڑھ لی اور بس یہ نہیں کرتے یار، جھوٹ بولتے ہو یار، یہ دغا بازی کرتے ہو یار، اچھی چیز دکھا کے بری دیتے ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہو، میں نمازیں بھی تو 5 پڑھتا ہوں، یہی تو برباد ہوگی نمازیں۔ نمازیں اسلام تھوڑا ہے پورا، اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، یہ جامع الجوامع میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 712 ہے، اور کنز المال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 5712، اور ایک دوسرے مکتبے کے حساب سے 5714، یہ حدیث کا نمبر ہے، کنز المال عربی کے اندر حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ذرا سماعت کیجئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری رات قیام کرنے سے، ساری رات اللہ کے حضور نوافل پڑھنے سے، قیام کرنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ایک لمحہ کے لیے اللہ کی کائنات میں غور اور فکر کر لیا جائے۔ اب اندازہ کر لیجیے، ساری رات کا قیام ایک طرف، اور ایک لمحہ کے لیے اللہ کی قدرت میں غور اور خوض کرنا کہ واہ مولا، یہ روشنی کو دیکھ لیجئے، واہ مولا اس کو تو نے بنایا ہے، کیسے اس کے اندر یہ چیز آ گئی، اندھیرا تھا اور تو نے اندھیرے کو ختم کر کے اس روشنی نے سارے اندھیرے ختم کر دیے، اور تو نے یہ روشنی دے دی۔ روشنی کہاں سے آئی؟ لائٹ سے آئی۔ لائٹ کہاں سے لی گئی؟ سورج سے لی گئی۔ سورج سے لائٹ لینے کا یہ طریقہ اور انداز کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ انسان نے کیسے بنا لیا؟ سارے انسان تو نہیں بناتے، ہاں ایک کا دماغ بڑا تیز تھا، اس نے یہ تجربہ کیا، اس کا کامیاب ہو گیا، اس انسان کے اندر وہ پیدا کرنے والا وہ چھوٹا سا جو برین ہے، دماغ ہے، اور یہ برین کی جو ریسرچ ہے، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ مولا یہ تو ہے۔ یہ ہے غور و فکر، یہ ہے غور و خوض۔ آگے حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکروا فی الخلق ولا فی الخالق۔ سرکار نے فرمایا مخلوق میں غور اور فکر کیا کرو، مخلوق میں غور اور خوض کیا کرو، رب کی ذات کے بارے فکر نہ کیا، غور و خوض نہ کیا کرو، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لا محدود ہے، تم محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی فکر تو اور اس میں غور و خوض تم نہیں کر سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا جب تم رب کی مخلوق میں غور اور فکر کرو گے، ایک دن آئے گا کہ تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے، تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ نظام کائنات کو دیکھ کر، اور آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو دعوت دی ہے نا، سب سے زیادہ جو اللہ نے قرآن میں دعوت دی ہے، روزوں کی نہیں ہے اتنی، حج کی نہیں ہے، زکوٰۃ کی اتنی نہیں ہے، نماز کی نہیں ہے،
جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام اور کائنات کے نظام کے اندر غور اور خوض کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ہر دوسری آیت کے بعد کیا آتا ہے؟ افلا تتفکرون، تم غور نہیں کرتے ہو؟ افلا تتدبرون، کیا تمہارے اندر تدبیر والی سوچ نہیں ہے؟ مدبر نہیں ہو؟ افلا تنظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعلمون، کیا تم علم نہیں رکھتے ہو؟ افلا تفکرون، کیا تم غور اور فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ بار بار، اور ایک لفظ تو آپ اب ایک عرصے سے جو لوگ سن رہے ہیں، ہمارے پرانے جو درس قرآن میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیات میں وہ سن چکے ہیں، اور بار بار یہ آ رہا ہے، بار بار یہ آیت آ رہی ہے کہ ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے درمیان والی چیزوں کو پیدا کیا، کیا تم آسمان و زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے نظام کے بدلنے میں غور نہیں کرتے؟ یہ آیات آپ بار بار نہیں اب سن چکے، بار بار یہ آیات ہے۔ نماز کے بارے اتنی آیات آپ نے نہیں سنی ہوگی، روزے کے بارے آپ نے یہ آیات اتنی نہیں سنی ہوگی، روزے کے بارے کتنے دکھ جائے گا، بس حج کے بارے ایک ہی آیت فرما دی، دو چار آیتیں بس، باقی چیزیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بار بار اس چیز پہ بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان رب تعالیٰ کی اس کاراگری کو دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے واہ مالک، واقعی اللہ کہلانے کے قابل صرف تیری ہی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، رسول اور نبی نہ بھی آتے، اگر اللہ رسولوں اور نبیوں کو نہ بھی بھیجتا، اس کا تو کرم ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ان کو بھیج دیا۔ اگر نہ بھی نبی اور رسول آتے تو اس کا نظام کائنات ہی رب کو پہچاننے کے لیے کافی تھا، یہ نظام کائنات ہی رب کو پہچاننے کے لیے کافی تھا۔ مظفر فارسی صاحب کا وہ حمد کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت خوبصورت حمد کے یہ شعر ہے کہ جو نظام ہستی جس نے سارا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے وہی خدا ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا، یہاں بزرگوں کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ اور پیارا انداز ہوتا ہے۔ باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس ایک ہندو عورت آئی اور کہنے لگی، آپ نے یہ پورا علاقہ قصور کا سارا یہ ہندوؤں کا مرکز تھا، اب بھی ان کی دیکھنے جا کے بہت ساری عمارات ہیں، اور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سید بادشاہ تھے، سید عبداللہ شاہ ان کا نام تھا، آپ کی مرکز مبارک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے بڑا ایک نیا طریقہ اپنایا اور لوگوں کو ان میں رہ کے ان کے انداز میں ان کو سکھایا۔ تو یہ جو آپ کی جہاں پہ مزار شریف ہے، یہ تو یہاں ایک ویرانہ تھا، بنجر تھا، اور آپ جو باتیں فرماتے تھے تو وہاں کے جو ظاہری صرف علم رکھنے والے تھے، عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہر والے اور ایک باطن والے۔ ظاہری علوم تو مدرسے سے مل جاتے ہیں، لیکن باطن کے لیے کسی صاحب نظر کے پاس حاضر ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے باطن روشن ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس وہ نہیں تھا، وہ کہتے جناب یہ جب فوت ہو گئے، فرمایا نہ ان کا کوئی جنازہ پڑھے، فتوے دے دیے، اور نہ ہم انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے دیں گے۔ یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جس چیز کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو خدا ہے۔ ایک دن وہ آیا، اس نے کہا جناب آپ ایک خدا کی بات کرتے ہیں، وہ کون سا خدا ہے؟ آپ نے ایک تنکے کو اٹھایا، سرکار بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک تنکے کو اٹھایا، باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے، اور فرمایا اس میں خدا ہے۔ اس نے کہا جی یہ کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ تنکا پڑا ہوا ہے، اس کو یہاں سے کوئی ہلا سکتی کائنات کی طاقت؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ گرا دیا ہے، کوئی طاقت اس کو یہاں سے ہلا نہیں سکتی۔ دیکھیں یہ تنکا میں نے اٹھایا، ہوا میں معلق کر دیا، پھر رکھ دیا، اچانک اللہ ہوا چلاتا ہے اور تنکوں سب کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ بتا ان کو تنکے بنانے والا اور تنکوں کے بعد ہواؤں کے ساتھ اکٹھے کرنے والی کون سی طاقت ہے؟ تو کر کے دکھا دے۔ یہ پڑا ہے، ہوا چلا اور چلا جائے، نہیں جائے گا، رب کا حکم آئے گا، یہ تنکے کیا بڑے بڑے درخت بھی اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے اور ان کو تنکوں کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کہ وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے جس کے پاس یہ ساری قوت اور طاقت ہے۔ رب نہ چاہے تو کائنات میں کیا
کوئی تنکے کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، اور رب چاہے تو پتھر بھی دوڑ سکتا ہے، اور رب نے دوڑائے پتھر۔ جب موسیٰ علیہ السلام، یہ پیچھے آپ سنا ہے تفسیر میں، جب موسیٰ علیہ السلام آپ نہا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم جو ہے انہوں نے ایک الزام لگایا تھا، انہوں نے کہا جی یہ آپ نامرد ہیں، آپ کے اولاد نہیں، آپ نامرد ہیں۔ نعوذ باللہ، آج ہمارا معاشرہ بھی کہہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک معنی سے ان کو اللہ کا نظام تھا، نہانے گئے تو جس پتھر پہ آپ نے کپڑے رکھے، اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ موسیٰ کے کپڑے لے کے چلا جائے یہاں سے۔ پتھر دوڑنے لگا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، پتھر دوڑ پڑا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر۔ کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا ہوا ہے، میرے رب کے ہاں تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے، رب کا پتھر تھا، رب نے حکم دیا وہ چل پڑا۔ یہ نظام کائنات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ کیا ہے، پھر انہوں نے معافی مانگی قوم نے۔ تو گزارش کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے تابع کر دیا اس سمندر کو، اس میں تمہاری کشتیاں، بحری بیڑے، جہاز چلتے ہیں، کس کے ساتھ؟ بامرہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ کوئی اس کو چلانے والا مت سمجھے، اس کا کیپٹن یہ نہ سمجھے میں چلا رہا ہوں، نہیں، اس کو چلانے والا اللہ ہے، تو ایک کٹ پتلی ہے۔ مجھے یاد ہے دریا راوی جو کہ ہمارے قریب ہے، وہاں پہ یہ جو مہینہ اگست کا ہوتا ہے، اس میں پہلے دریاؤں میں بہت پانی ہوتا ہے، راوی کا پانی بڑا خطرناک ہے، اس کے سارے دریاؤں سے کہتے ہیں بڑا تھک اور تھن ہے۔ تو ہم کشتی میں بیٹھ کے، پانی بہت کناروں سے لگا ہوا، درمیان میں ایک جگہ آئی کہ جناب ایسی وہ تیز لہر میں ہوا کہ بے بس ہو گئے جی۔ مجھے واقعہ یاد ہے، اس وقت 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، سیر کے لیے گیا جی دریا پہ کشتی میں، اور اس کے اندر تقریباً کوئی 50 لوگ کشتی میں موجود تھے، بے بسی کا عالم، پانی گہرا ہو گیا، بانس جواب دے گیا، انہوں نے کہا جی بس اینڈ ہے، لوگ رونے شروع ہو گئے جی، کلمہ شروع ہو گیا، بس جب ختم ہو گیا، بے بسی دریا کے درمیان میں۔ اچانک کیا ہوا جی، تیز آندھی چلی اور آندھی نے کشتی کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ اس کا میں عینی گواہ ہوں، میں اس میں موجود تھا، مجھے وہ آج بھی واقعہ نہیں بھولتا، ظاہر زندگی اور موت کا ایک معاملہ تھا۔ آج وہ سمجھ آئیے کہ واہ مالک تیرے کام ہے، جہاں دنیا کے سارے اصول جواب دے جائیں وہاں بھی تیری قدرت موجود ہوتی، اور اگر وہ چاہے تو سارے ساما موجود ہوں۔ درمیان میں کیا ہوتا ہے، کیپٹن اعلان کر دیتا ہے جناب انجن فیل ہو گیا، اب کوئی عالم نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، سارے کا سارا نیچے ڈوب کے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا کس کے حکم سے فرمایا؟ بے امر ہی، چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم رزق تلاش کرو۔ کئی لوگ جاتے نہیں رزق کے لیے، روزی کمانے کے لیے، جہازوں کے ذریعے دوسرے ملکوں میں، وہاں سے ادھر سامان تجارت ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کراچی جو ہے، اس کی جو بندرگاہ ہے پوری دنیا میں، کیا وجہ ہے؟ کراچی والوں کے نخرے ہم کیوں برداشت کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پنجاب میں بندرگاہ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس بندرگاہ جو سب سے قیمتی ٹریڈ ہماری ہو رہی ہے وہ کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ سمندر کی بندرگاہ کے ذریعے ہو رہی ہے، سارا سامان وہاں سے آتا ہے۔ آپ کی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس دریا سمندر کے راستے سے آتی ہیں۔ فرمایا تمہارے روزی کے یہ ہم نے ذریعہ بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا کہ تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا سب ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اے لوگو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ زمین کے اندر اللہ نے کتنے خزانے پیدا کیے ہمارے لیے، کوئی شمار کر سکتے ہو؟ بیکری پہ چلے جانا ہے، ایک چھوٹی سی بیکری پہ چلے جانا، وہاں دیکھنا کتنی کتنی خوبصورت کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، وہ ساری جو پیدا ہوئی ہیں کس سے پیدا ہوئی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوئی ہیں، ساری زمین سے پیدا ہوئی ہیں۔ جتنے آپ کے ڈرنکس پڑے ہیں جو آپ پیتے ہیں، جوسز پھلوں سے بنے ہیں نا، پھل کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان پہ، زمین پہ، زمین سے اگتے ہیں۔ وہاں مٹھائیاں پڑی ہیں، دودھ سے بنتی ہیں، دودھ جانوروں سے نکلتا ہے، جانوروں کو جس سے کھلایا جاتا ہے وہ چارہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے۔ کون سی ذات ہے جس نے ہم نے اس کو چارہ ڈالا،
چارہ تھا، جب تھنوں میں آیا تو خوبصورت اللہ نے دودھ بنا دیا۔ یہ ڈائیورجن کرنے والا کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ فرمایا اسی میں تو غور کرو، جب غور کرو گے تو پھر تمہارا من جو ہے وہ چمک جائے گا اور تم اس کے حضور سجدے میں گرے رہو گے۔ ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون۔ پھر آخری اختتام اسی الفاظ پہ فرمایا یہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، غور کرتی ہے اور ان میں غور و خوض کرتی ہے۔ آج ہم یہ بھی عہد کریں کہ یہ سب سے جو بڑی بات جس کا سرکار نے ذکر فرمایا وہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا ہے۔ آج کے بعد ہم یہ کریں گے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے اور جوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔